الصلاة والسلام على من لا نبي بعده والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. سمعين حضرات، اللہ رب العالمین کے فرشتوں میں سے چوتھے نمبر کے فرشتے جو مقربین میں ہے، جسے ملک الموت کہا جاتا ہے، اور ہماری زبان کے اندر ہم اسے اسرائیل بھی کہتے ہیں علیہ السلام. جبکہ یہ ملک الموت فرشتہ، اس کی بنیادی ذمہ داری اور جو ڈیوٹی ہے وہ روح کو قبض کرنا ہے، جاندار چیزوں کی روح کو قبض کرنا. دوسری بات، اسرائیل کسی صحیح حدیث سے اور کسی تاریخی واقعات سے یا کسی تاریخی حوالے سے اسرائیل نام یہ ثابت ہی نہیں، لیکن ملک الموت قرآن سے ثابت ہے. اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم وہی نام پکاریں جو نام اللہ رب العالمین نے لیا. سورۃ سجدہ ہے، قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ. کہہ دیجئے کہ ملک الموت فرشتہ تمہیں فوت کر دے گا جب تمہارا وقت مقرر ہو جائے گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ملک الموت فرشتہ انسانوں کی جاندار چیزوں کی روح کو قبض کرتا ہے. جو اصل اور مین بات ہے وہ یہ ہے، جس طرح یہ ملک الموت فرشتہ یہ روح کو قبض کرتا ہے، کیا روح قبض کرتے وقت یہ فرشتہ اکیلا ہوتا ہے یا اس کے معاونین بھی اور فرشتے ہوتے ہیں؟ تو سنن نسائی کے اندر یہ بات موجود ہے، یہ فرشتہ روح قبض کرتے وقت اکیلا نہیں ہوتا، دوسرے معاونین فرشتے اس کے ساتھ ہوتے ہیں. کیسے؟ ایک لمبی حدیث ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جب کسی مومن شخص کا موت کا وقت قریب آتا ہے، اللہ رب العالمین کے رحمت کے فرشتے آ جاتے ہیں. فرشتہ نہیں کہا، رحمت کے فرشتے آ جاتے ہیں اور ریشمی لباس، سفید لباس بھی لے کے آتے ہیں اور اس شخص کے قریب کھڑے ہو کے کہتے ہیں، روح سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تم پر راضی ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا تم پہ لکھ دی گئی ہے اور تم باہر نکلو. اور ریشمی لباس کے اندر اس روح کو فرشتے لپیٹ کے آسمان کی طرف لے جاتے ہیں. لمبی حدیث ہے، صرف اشارہ ہی کر رہا ہوں. آسمان کی طرف لے جاتے ہیں. جب آسمان کے دروازے کو دستک دیتی ہیں، دروازہ کھولا جاتا ہے آسمان کا، وہ فرشتے آگے جو استقبال کر رہے ہوتے ہیں اس فرشتے سے کہتے ہیں کہ تمہارے سے یعنی اچھی خوشبو آ رہی ہے، بڑی عمدہ اور لذیذہ خوشبو تم سے آ رہی ہے، تم جب کے زمین سے آئے ہو. فرشتہ آگے سے جواب دیتا ہے، ایک مومن شخص کی روح کو قبض کر کے آ رہا ہوں، یہ اس سے خوشبو نکل رہی ہے، بڑی عمدہ خوشبو ہوتی ہے. یہ فرشتہ روح کو لے کے چلا جاتا ہے، ان مومنین کی روح کے ساتھ جا کے اس روح کو ملا دیتا ہے. جسم زمین پہ ہے، روح آسمان پہ چلی گئی ہے. جہاں دوسری روح ہے جنت کی، وہاں اس روح کو بھی وہ فرشتہ اللہ رب العالمین کے حکم سے وہیں چھوڑ دیتا ہے. جیسے ہی وہی چھوڑتا ہے، باقی جتنے بھی روحیں ہیں وہ ساری کی ساری اس روح کے پاس جمع ہو جاتی ہے. اسے آ کے پوچھتی ہے، تمہارا کیا حال ہے؟ زمین سے تم آئی ہو روح، اور زمین کے اوپر فلاں شخص کیسا ہے؟ یعنی وہ روح ساری کی ساری اس سے ملاقات کرتی ہیں اور اسے آ کے ہر ایک کا نام ترتیب کے ساتھ پوچھتی ہیں. فلاں شخص کا جس کا نام یہ ہے وہ کیا کر رہا ہے، اس کی کیا کیفیت ہے؟ اسی طرح ہر ایک کا نام وہ پوچھتی جاتی ہے. یہ روح نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جو ابھی ابھی زمین سے وہاں ان کے ساتھ ملی ہے، یہ خاموشی کا اختیار خاموش رہتی ہے، بولتی کچھ نہیں ہے. ان میں سے پھر یہ ساری روحیں جمع ہو کے آپس میں مشورہ کرتی ہیں. یہ ابھی زمین سے آئی ہے اور زمین کی بڑے ہی غم لے کے اور بڑی پریشانی اور مصیبتیں اور مسائب
سے سکون مل جائے پھر ہم اس سے بات کریں گے. جب اس کو سکون مل جاتا ہے پھر روحیں ساری مل کے اس کے پاس آتی ہیں اور پوچھتی ہے فلاں شخص کیسا ہے, فلاں شخص کا کیا حال ہے, اس کے اعمال کیسے ہیں. اور یہ روح جو زمین سے آئی ہے یہ انہیں کہہ رہی ہوتی ہے کہ وہ شخص تو پہلے فوت ہو گیا تھا, کیا وہ آپ کے پاس نہیں آیا؟ تو آگے سے جواب آتا ہے وہ ہمارے پاس نہیں آیا. اچھا فلاں شخص کیسے ہے؟ وہ بھی مجھ سے پہلے فوت ہو گیا تھا, تو آپ کے پاس نہیں آیا, ہمارے پاس نہیں آیا. آپ اندازہ لگے نیک روحوں کا آپس میں ملاقات, نیک روحوں کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے اور ملاقات میں وہ پوچھتی ہے زمین کے اوپر جس کو جانتی ہے وہ شخص کیسے ہے, وہ انسان کیسے ہے, اور یہ روح آنے والی اس کو بتاتی ہے, سمجھاتی ہے کہ وہ مجھ سے پہلے آ چکی ہے. لیکن پتہ چلتا ہے وہ نیک روحوں میں نہیں, وہ جہنم کے اندر چلے گئے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے جنت کی روحیں الگ رہتی ہیں اور جہنم کی روحیں ان کے ساتھ جا کے نہیں مل سکتی. وہ علیین میں ہے جیسے قرآن میں ہے, یہ سجین میں ہے. یہ روحیں وہ جو بدبخت روحیں ہوتی ہیں اور جو لوگ نیک شخص نہیں ہوتے وہ ان کی روحیں جہنم میں جاتی ہیں. پھر آخر کار یہی ہوتا ہے وہ فرشتہ اب نیک شخص کے پاس آیا ہے, اسی کے پاس ایک بد شخص کے پاس یعنی ایک کافر شخص کے پاس آتا ہے. جب اس کی موت قریب ہوتی ہے اس کے فرشتے جہنم کے فرشتے اسے اس کی روح کو نکال کے اور اسے خبر دے کے جاتے ہیں اللہ رب العالمین تم پہ ناراض ہے, سخت تم پہ غصہ کر رہی ہے, تم پہ عذاب کو لکھ دیا گیا ہے اور اس کے جسم سے اس کی روح سے بدبو آتی ہے. باقی فرشتے بھی اس بدبو کو محسوس کرتے ہیں اور اس روح سے بھاگتے ہیں دور, حتیٰ کہ یہ فرشتے لے کے چلے جاتے ہیں اور اسے جہنم کے اندر داخل کر دیتے ہیں. یہاں یہ واقعہ سنانے کا مطلب کیا ہے کہ یہ روحیں آپس میں یہ ملاقات کرتی ہے, یہ آپس میں ملتی ہے, یہ دنیا کا حال حوال جا کے بتاتی ہے اور ہماری گواہی بھی دیتی ہے کہ یہ لوگ ایسے کر رہے ہیں. اگر ہم دنیا کے اندر جس کے ساتھ مل رہے ہیں, تعلق داری ہے, رشتہ داری ہے, یہ روحیں جا کے بتاتی ہیں وہ شخص تو نمازی ہے, وہ شخص تو متقی ہے, وہ شخص پرہیزگار ہے, وہ بڑا شخص انسان ہے, وہ بڑا عمدہ انسان ہے. یعنی روحیں بھی گواہی دیتی ہیں. اس حدیث کی طرف آپ دیکھیں اللہ رب العالمین لوگوں کی گواہی کو دیکھ کے بھی جنت کے اندر داخل کریں گے. ہمارے لیے ضروری ہے کہ یہ ایک پہلی نشانی اور پہلی علامت ہے جب کہ روحیں گواہی دے رہی ہیں. ہم لوگوں کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنائیں, اچھا تعلق بنائیں, عمدہ تعلق بنائیں اور اپنے تعلق کی عزت اس قدر مضبوط بنائیں کہ چھوٹی سی چیز اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں ایک دوسرے سے ناراض ہو کے اور زندگی بھر کی سالوں سال کی لڑائیاں چلتی رہیں اور یہ روحیں کل قیامت کے دن جا کے ہمارے متعلق کیا گواہی دیں گی آپ سوچ سکتے ہیں, تو تصور کر سکتے ہیں. تو ما علینا الا البلاغ.